بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کے گھر کے پرنالے سے مسجد نبوی کے صحن میں پانی گر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنالے سے مسجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر اپنے گھر کے پرنالے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالہ گرانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ پرنالہ توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ امیر المومنین، آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ پرنالہ تمہارے ذاتی گھر کا ہے، اس کا مسجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ پرنالہ لگانا جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پرنالہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگائے ہوئے پرنالے کو آپ نے توڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سناٹے میں آ گئے اور پوچھا، اے عباس، کیا واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کرو کہ میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر ابھی اسی پرنالے کو درست کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رہنے دیں، آپ نے اجازت دے دی، بات ختم ہو گئی، میں پرنالے کو لگوا لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمر پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو نہ لگا دے، اس لیے کہ ابن خطاب کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر پر سوار کر کے اس پرنالے کو لگوایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سن لیا کہ عمر جنت میں جائے گا، جنہوں نے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اے عمر، میں جب معراج پر گیا اور جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں محل کے اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بڑے غیور آدمی ہو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو رو پڑے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ،
کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی کہ مدینے میں فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو قسم دے کر فرمایا کہ خدا کے لیے بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ ڈر اس لیے لگا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بے شک میری حالت ٹھیک ہو گئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہو گئی ہو اور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہو گئے ہوں، اس وجہ سے مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہر وقت اور ہر آن ان کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق میں خرابی نہ آ جائے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔